بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاشباہ والنظائر کے فن سابع میں فقہاء اور مجتہدین کے حکایات و مراسلات۔ ابھی تک تو حکایات ہی پڑے، مراسلات تو کوئی آیا نہیں۔ ہاں؟ آج دیکھیے کیا ہے۔ قال الامام خرجنا مع حماد نشیع الاعمش۔ نشیع ہے یا نشیع ہے؟ تشیع، ساتھ ساتھ چلنا۔ وعوز الماء لصلاة المغرب۔ اعوز یا اعوز کیا ہے لغت میں؟ ہم؟ پانی کا ختم مگر باب افعال میں لازم ہوتا نہیں ہے۔ ہم؟ عوضہ، عوز۔ لغت میں تلاش کرو جلدی جلدی۔ عوضہ یعوز عوزا، دشوار ہونا۔ اعوذ، محتاج و بدن میں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ کہ یہاں پہ مجرد، مزید مجرد کے معنی میں ہے۔ اعوذ الشیء، دشوار ہونا، محتاج ہونا۔ چلیے بہرحال فرماتے ہیں کہ امام، لفظ امام بول رہے ہیں، اس سے مراد جو ہے نا امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت حماد کے ساتھ امام اعمش کی مطابعت میں مشایعت میں نکلے۔ مشایعت میں نے ساتھ ساتھ، یا پھر تو امام اعمش کہیں جا رہے ہوں گے تو ساتھ دینے کے لیے چلے گئے، اسے بھی مشایعت کہتے ہیں۔ اور یا پھر بزرگ ہیں سب ساتھ نکلے تو بولتے ایسے ہی ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ساتھ چلے حماد کے ساتھ۔ اور حماد ابن ابی سلیمان ہے یہ امام ابو حنیفہ کے استاد۔ وَأَعْوَزَ الْمَاءُ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ، نماز مغرب کے لیے پانی کم رہ گیا، پانی کا مسئلہ ہو گیا نماز مغرب کے لیے۔ وَأَفْتَى حَمَّادٌ بِالتَّيَمُّمِ لِأَوَّلِ الْوَقْتِ، تو امام حماد ابن ابی سلیمان نے
تیمم کا حکم دے دیا اول وقت میں، جیسے ہی مغرب کا وقت ہوا تیمم کرو نماز پڑھو، تو میں نے کہا یؤخر الی آخر الوقت ہے، فإن وجد الماء وإلا یتیمم، میں نے کہا کہ مؤخر کریں تیمم کو، آخری وقت اگر پانی مل گیا ٹھیک، ورنہ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ تو فإن وجد الماء کے بعد مقدر ہوگا اس کا حکم، فبہا، پانی مل گیا سبحان اللہ، وضو کیا نماز پڑھ لیا، نہیں ملا تو تیمم کر لیا۔ ففعلت، تو میں نے ایسے ہی کیا، یعنی کہ تیمم کو اول وقت میں پڑھ کے کر کے نماز نہیں پڑھی، بلکہ تیمم کو مؤخر کیا، پانی آخری وقت میں مل گیا، وَهَذِهِ أَوَّلُ مَسْأَلَةٍ خَالَفَ فِيهَا أُسْتَاذَهُ، یہ پہلا مسئلہ تھا کہ جس میں امام ابو حنیفہ نے اپنے استاذ کے سے اختلاف کیا، انہوں نے کہا تھا اول وقت میں تیمم کر لیں نماز پڑھیں، امام صاحب نے فرمایا کہ آخری وقت تک لے جائیں، اگر گنجائش ہو، اس کا مطلب پانی مل سکتا ہو، مل گیا تو وضو کریں ورنہ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، تو ایسے ہی ہوا کہ پانی مل گیا تھا جی۔ تو فقہی معاملے میں اپنے استاذ سے مجتہدین کا اختلاف کرنے میں کوئی حرج نہیں، ہاں؟ اور استاذ الاستاذ جتنے بھی اونچے ہوں، نفس اختلاف میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، ہاں؟ لیکن اس مسئلے کو بہت زیادہ لوگوں نے ابھار دیا ہے، اختلاف میں کوئی مسئلہ نہیں، اختلاف میں کوئی مسئلہ، اصل بات صحیح ہے، لیکن کلمۃ حق ارید بها الباطل، سنا ہے آپ نے؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کو اختیار مل جائے بکواس کرنے کا، اختلاف رائے ہے، اختلاف فتویٰ ہے، مجتہدین کا ایک مقام ہوتا ہے نا، اس میں تقلید کرنا منع ہوتا ہے، اس میں کسی کی بات ماننی غلط ہے، سب بات، یہ کہاں سے پوائنٹ چلا گیا دماغ سے؟ تو مقام اجتہاد پہ اللہ تعالیٰ نے فائز کیا ہے، تو آپ مکلف اسی کے ہیں، یا آپ کسی چیز میں کوئی چیز سمجھ رہے ہیں اپنی رائے میں، اسی کے مکلف ہے کہ آپ کو جو سمجھ میں آئے وہ کریں، تو یہ خاص معاملہ ہو تو، ہاں؟ اب آلو لینے گئے اور استاد صاحب نے کہا تھا کہ 10 روپے والا آلو لے کے آنا، اچھا، اور گئے تو 5 روپے مل رہا تھا، اور بڑھیا بھی تھا ہر اعتبار سے، نہیں استاد صاحب نے کہہ دیا ہے تو کیسے ان سے اختلاف ہو سکتا ہے؟ تاکہ آلو ہی لینے گئے ہیں، انہوں نے اپنے حساب سے کہا تھا کل اتنے مل رہا تھا، آج جو ہے وہ ریٹ کرتا ہوں، نہیں نہیں 5 والا نہیں، تم 10 میں دے دو، 5 ملیں گے نہیں، ہم 10 ہی ملیں گے، ورنہ ڈانٹ پڑی، تو ٹھیک ہے۔ دیکھو جب بھی کوئی واقعہ آتا ہے نا، ذرا دماغ کھول کر کے سوچا کرو، ہماری درسگاہ کا مطلب یہی ہے، 2 چیزیں میں کہوں گا آپ کو، کہ کسی بھی واقعے کو آنکھ بند کر کے سن لینے کا نہیں، ہر واقعے کا تجزیہ ہونا چاہیے، ہر واقعے کا دماغ ہر طرف جانا چاہیے، اور اس کے بعد تجزیے کے بعد اس میں جو ہے اچھا سبق اور اچھا درس نکالنا یہ بھی ضروری ہے، کہ آپ کے تجزیے سے کسی کے مقام و مرتبے پر فرق پڑتا ہو تو اس کی بہترین تعویل اور بہترین توجیہ، 2 چیزیں، کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بولیے کیا میں نے کہا؟ کوئی واقعہ ہو تو ذہن جو ہے وہ تجزیہ کرنا چاہیے، ذہن کو آمادہ رکھیے، اور پھر اس کے بعد کیا کہا میں نے؟ ہمارے تجزیے سے کسی کے کوئی شرعی مسئلے پر فرق پڑتا ہو، یا کسی کے مقام و مرتبے پر، معظم دینی کے مقام و مرتبے پر فرق پڑتا ہو، تو پھر کیا کریں؟ اس کی بہترین تعویل اور احسن معنی پر اس کو معمول کرنا، یہ 2 چیزوں میں اگر آپ ماہر ہو گئے نا،
تو اس زمانے کے بہت بڑے فقیہ آپ ہو گئے. ہر مسئلے پہ تو مورب کو کچھ بولتا ہوں. اب دیکھ لیجیے آگے کہہ رہے ہیں کہ وکان علی امام جارۃ لہا غلام اصاب منها دون الفرج فحبلت. اب آپ لوگ تجزیہ بھی کرو گے، میں بولوں گا آپ کو واقعہ آ رہا ہے، تجزیہ آپ کو کرنا ہے. کیونکہ تجزیے میں یہ ہے کہ آج کل جو ہے نا یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، دماغوں میں خناس بھرا ہوا ہے. آپ شریف لوگ ہیں، کیا خراب مطلب نکل رہا ہے، کیا اچھا مطلب نکل رہا ہے، تجزیے میں سب چیز آنا چاہیے، پھر توجیہ ہونی چاہیے. کتنے واقعات تو اس سے ملحدین جو ہے نا اسلام سے دور کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، حدیثوں کو استعمال کرتے ہیں دور کرنے کے لیے، شریعت کے خلاف، اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں. آپ کا دماغ ہی نہیں پہنچ رہا وہاں تک. تو یہ کیا واقعہ ہے کہ امام کی ایک پڑوسن تھی، جارتم لہا غلام، اس کا کوئی غلام تھا، یعنی عبد جو ہے نا قن، اس کا ایک غلام تھا، اصاب منہا دون الفرجی، کہ جس نے اس پڑوسن ہاں سے استمتاع کیا فرج کے علاوہ میں، فحبلت، تو وہ حاملہ ہو گئی. ٹھیک ہے، روشن تھی، اس نے کچھ اصاب منہا دون الفرج، اس غلام نے اپنی سیدانی مالکن کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ کیا شرمگاہ کے علاوہ میں کہ وہ کیا ہو گئی، حاملہ ہو گئی. فقال اہلھا لہو، تو اس پڑوسن کے گھر والوں نے ان سے کہا، لہو اس کا مرجع امام ہوں گے، امام ابو حنیفہ سے آ کے کہا، حل مشکلات بنا رکھا تھا لوگوں نے، ہر مسئلے کا حل، کوئی مسئلہ پھنسا تو امام صاحب کے پاس ہے، ان کے پاس دماغ بہت ہے، مسئلہ حل کریں گے جا کے امام صاحب سے. تو اس عورت کے گھر والوں نے کس سے کہا کہ کیف تلد وہی بکر، کیسے بچہ جنے گی حالانکہ باقرہ ہے، پورے سماج میں بائیکاٹ ہو جائے گا، مسئلہ ہو جائے گا، بدنامی ہو جائے گی، شادی ہوئی نہیں اور بچہ پیدا کرے گی، یہ کیسا ہوگا یہ. فقال، تو فرمایا، حل لہا احد تثق بھی، کیا اس عورت کا کوئی متعلق ہے جس پر وہ عورت اعتماد کرتی ہو، جو حاملہ تھی اس کے بارے میں بولا، اس کا کوئی متعلق ہے جس پر اسے بھروسہ ہو. قالوا عمتها، تو لوگوں نے کہا اس کی پھوپھی ہے، بہت اچھا تعلق ہے، بھروسہ اسے پورا ہے. فقال، تو امام صاحب نے فرمایا، تہب الغلام منہا ثم تزوجها منہ، کہ وہ عورت جو ہے اس پھوپھی کو اپنا غلام ہبا کر دے اور پھر اسی سے جو ہے تزوجها منہ، پھر وہ اس سے شادی کرا دے. کون سا صیغہ ہے یہ؟ ہاں، یہ صیغہ جو ہے نا اس کی ضمیر راجع ہوگی اسی پھوپھی کی طرف. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ غلام اس کا ہو گیا، مالکن کے بغیر نکاح ہوگا نہیں اس میں، اس لیے پھوپھی نکاح کرائے گی اس کی اپنی بھتیجی کا نکاح اپنے غلام سے، یہ نکاح صحیح ہوگا. تو پھوپھی نکاح کرا دے کس کا، ہاں اسی عورت کا، من ہو کس سے، اپنے غلام سے، کیونکہ اس عورت نے تو اپنا غلام اپنی پھوپھی کو دے دیا. فَإِذَا أَزَالَ عُذْرَتَهَا رَدَّتِ الْغُلَامِ إِلَيْهَا فَيَبْطُلُ النِّكَاحُ، تو جب وہ غلام اس عورت کی بکارت زائل کر دے تو اس کے بعد اب وہ عورت اپنا غلام واپس لے لے، ہبا کیا تھا نا، اب غلام کیا کر لے، واپس لے لے. جیسی واپس لے گی
کون؟ وہی عورت، کیونکہ اس نے ہبا کیا ہے اپنی پھوپھی کو، تو واہب کو حق ہوتا ہے کہ ہبا میں رجوع کرے، تو میں نے غلام دیا تھا، لائیے میرا غلام واپس. تو جیسی وہ غلام واپس لے گی کہ فیقتل النکاح، نکاح کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. یہ واقعہ آپ کے سامنے آ گیا، اب تجزیہ کرنا ہے اس کا کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، اس کا فائدہ کیا ہے، مطلب کیا ہے، وہ کیا کہنا چاہتے تھے، امام صاحب کون سا مسئلہ حل کیے، کون سی مسئلہ حل ہوا اس سے، ہے کہ نہیں ہے؟ سوالات چھوڑ گیا نا بہت سارے. کیا مسئلہ ہوا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ حاملہ ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ جو ہے، بڑا اہم سوال، کوئی بھی سنے گا تو یہ سوال کرے گا کہ یہ کون سی بات ہو گئی. جب اس نے یہ عمل کیا تو اب ان کو سوال پیدا ہو گیا کہ بچہ جنے گی اور شادی ہوئی نہیں تو کیسے ہوگا یہ؟ تو سماج کو دکھانا ہے کہ اس کی شادی ہو گئی. یہ مسئلہ حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیونکہ مسئلہ ہی سماجی پیش کیا گیا. یہ مسئلہ الگ ہے کہ عورت جو ہے نا باندی اگر ملکیت میں ہے تو مرد اس سے وطی کر سکتا ہے، بچے بھی پیدا کر سکتا ہے. لیکن عورت کی ملکیت میں غلام ہے تو نہ نکاح ہو سکتا ہے اور نہ وطی ہو سکتی ہے. یہ وطی تو غلط ہو گئی، اور خاص بات یہ ہے کہ وطی بھی نہیں ہوئی، دون الفرج کہا، تو زنا کا الزام بھی نہیں لگا سکتے، زنا کا معاملہ ہے نہیں. ملکیت ہے اس کی تو اصاب منہا، اس نے یہ کیا، یہ ناجائز کام کیا، لیکن زنا تو نہیں کیا اس نے. اور زنا کا بھی حمل اگر ہو تو اسے گروانے کا حکم تو نہیں ہے اس بات کا. بہت سارے سوالات ہیں کہ زنا کا حمل ہے تو کیا کریں، زنا کی اولاد کا کیا کریں. زنا کی اولاد میں زانی اور زانیہ مزنیہ ان لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے، تو گناہ ان کا ہے، اس کا کوئی اثر اس پہ نہیں پڑے گا ولد الزنا پہ، ہے نا. اسی لیے ولد الزنا اگر امامت کی مستلائق ہے تو اس کی وہی امامت کرے گا نماز کی. تو زنا عمل حرام ہے، لیکن زنا سے اگر استقرار ہو گیا، یہ حکم نہیں ہے کہ اس کا اسقاط کرایا جائے. اور اگر 4 مہینے گزر گئے، جان پڑ گئی، تو منع ہے پھر اسقاط کرانا. تو یہی مسئلہ ہوا کہ پھر کیسے بچہ ہوگا. سماجی مسئلہ، شرعی مسئلہ ایک طرف ہے نا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب تو گرانا ضروری ہے نہیں، بچہ پیدا ہونا ہی ہے. تو بہت بڑا سماجی مسئلہ جو پیدا ہونے جا رہا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ یہ مسئلہ حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ اپنے غلام سے، بات بھی یہ ہے کہ اب اسی کے غلام پہ کی منی ہے، اسی کے غلام کی منی ہے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوگا، ایسے بھی استقرار ہوتا ہے؟ پتہ نہیں سوالات آپ کو آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں تجزیہ کرنے میں مہارت سیکھو. ہاں، تو اس لیے کیا بات ہو رہی ہے بھائی، اس طرح سے استقرار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے یہ الگ مسئلہ ہے. استقرار کے لیے تو مادہ منویہ رحم میں کسی بھی ذریعے سے پہنچ جائے، استقرار ہو جاتا ہے نا. تو یہ سماجی مسئلہ ہوا تھا، تو انہوں نے، اب جب مادہ منویہ بھی اسی غلام کا تھا، تو ڈی این اے ٹیسٹ کرائیں گے تو وہی ملے گا، ہے نا. اور مشابہت دیکھیں گے تو وہ بھی اسی غلام کی مشابہت ہوگی. تو لوگ الزام دیں گے کہ دیکھو یہ عورت جو ہے نا اپنے غلام سے بچہ پیدا کروا لی. دنیا کے سامنے اب یہ ہوگا کہ وہ ہبا کر دیا تو شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، اور نکاح تو بال اعلان ہوتا ہے، اور پھر جو ہے نا وہ دونوں ملے. لیکن یہ چاہتی ہے کہ اس غلام کو غلام ہی رکھوں، تب نہ، ورنہ کہتے کہ بھائی اس شادی باقی رکھو.
تو اس سے ملاقات ہوئی اور وطی ہوئی، اور پھر اب اسے تو حق نہیں ہے کہ طلاق دے سکے، ہنسی یہاں بھی نا، کہ طلاق بھی اور مجبور بھی نہیں کر سکتی کسی کو ہے، اور بے ادھی عقدۃ النکاح کا مسئلہ بھی ہے، تو اس لیے کہا پہلے اس کو دے، اپنے ہاتھ میں سب رکھے۔ اسی لیے ایک ہی بات کہی تھی کہ ایک کوئی معتمد عورت بتائیے جس پر اعتماد ہو، تو یہ سب سیٹنگ ہو گئی، اور پھر اس سے واپس لے لے، جیسے واپس لے گی تو ملکیت عورت کر دے گی، تو اپنا شوہر اپنے ملک میں ہوا نکاح کے منافی ہے ملکیت، نکاح ختم ہو گیا، تو غلام اپنے کنٹرول میں آ گیا، شادی بھی ہو گئی، غلام کا بچہ بھی ہو گیا، سارا مسئلہ حل، دماغ کہتے ہیں اس کو۔ چلیے آپ لوگ بتائیے، کوئی اس پر اعتراض ہوتا ہو یا کوئی اس میں اور شگوفہ نکلتا ہو؟ بعد میں کہہ سکتا ہے نا، ہاں غلام بعد میں کہہ سکتا ہے کہ پہلے ہی ایسا ہوا تھا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، اس مسئلے کا حل نہیں ہے، غلام تو غلام ہے، اس کی بات نہیں مانی جائے گی، ہے نا؟ اور کارستانی جب اسی کی ہے تو یہ شرفا کا زمانہ ہے، وہ کہاں سے کہے گا؟ مان لو یہ کہ زمانہ امام اعظم کا ہے، کبھی بھی غلط کام کر کے غلط کام کا پرچار کوئی نہیں کرے گا، سمجھ میں آ رہی بات، کہ میں نے یہ کام پہلے کیا ہوا ہے۔ چلیے، وخرج الامام الی بستان، اچھا یہ سب مسائل ہیں، امام صاحب کی ذکاوت اتنی تھی، مشکل مشکل مسائل حل کر دیا آپ نے، یہ مسئلہ تھا اس کو حل کیا۔ وخرج الامام الی بستان، امام نکلے ایک باغ کی طرف، فلما رجع مع اصحابہ، تب اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس آنے لگے، اس وہ ابن ابی لیلہ راکبن علی بغلتی، تو ملاقات ہو گئی ابن ابی لیلہ سے، قاضی ابن ابی لیلہ سے، اور ان سے ذرا معاشرت تھی تو مقابلہ آرائی بھی ہوتی تھی۔ راکبن علی بغلتی، اپنے خچر پہ سوار آ رہے تھے وہ، فتسایرا، تو لوگ ساتھ ساتھ چلنے لگ گئے، امام ابو حنیفہ اور قاضی ابن ابی لیلہ، فمر علی نسوۃ یغنین، تو ان دونوں بزرگوں کا گزر ہوا کچھ خواتین پہ جو گیت گا رہی تھی، کیا کر رہی تھی؟ وسکتنا، اتنے بڑے بڑے بزرگ کو دیکھ کے خاموش ہو گئے، فسکتنا، فقال الامام احسنتن، تو جب خاموش ہو گئی تو امام نے کہا واہ بہت اچھا، کیا خوب، واہ 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 واہ، احسنتن، فنظر ابن ابی لیلہ فی قمطرہ، تو ابن ابی لیلہ نے اپنے بستے میں دیکھا، رجسٹر نکالا، فوجد قضیۃ فیہا شہادتہ، اب ان کو موقع مل گیا امام کے خلاف جو نا کچھ نہ کچھ کاروائی کرنے کا، ابھی انہوں نے گویا خواتین کی شاباشی دی ہے، ابھی بتاتا ہوں ان کو، ابھی بتاتا ہوں، نکالا جلدی سے، ایک مسئلہ اس میں ان کی گواہی درج تھی، فتح بلایا امام صاحب کو، لیشہد فی تلک القضیہ، چلیے وہ گواہی اس مسئلے میں گواہی دینی تھی، آپ گواہ کے طور پہ آپ کا نام ہے، گواہی دیجیے۔ فلما شاہدہ، جیسی گواہی دی، اسقط شہادت ہو، کہا آپ کی شاہد گواہی جو ہے مردود، آپ کی گواہی رد کر دی جاتی، تو کہتے ہیں وقال قلت للمغنیات، ہاں قال قلت للمغنیات احسنتن، وجہ بتائی ہے نا، وجہ بتائی اس لیے کہ ابھی یہ گویا، یہ لڑکیاں جو ہیں عورتیں گزر رہی تھی، ان کے گانے پر آپ نے ان کو شاباشی دی، احسنتن، کہا کہ بہت اچھا گا، بہت اچھا گائی، تو امام صاحب فرماتے ہیں متا قلت ذالک، ذرا بتاؤ تو میں نے کہا کب تھا یہ، حینا سکتنا ام حینا کننا یغنینا، جب چپ ہو گئی تھی تب کہا تھا یا جب گا رہی تھی تب کہا تھا؟ قاضی ابن ابی نے کہا حینا سکتنا، جب وہ چپ ہو گئی تب کہا تھا، تو امام فرماتے اردت بذالک احسنتن بالسکوت، احسنتن کہا کر کے میں نے شاباشی خاموشی پر دی تھی، آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ میں گانے پہ جو ہے خاموش شاباشی دے رہا ہوں؟ اب آپ ہی بتائیے، چپ ہو کر کے اچھا کیا کہ برا کیا انہوں نے؟ اب آپ پھنسیں گے نا،
گانے سے چپ ہو خاموش ہو کر کے انہوں نے اچھا کیا یا برا کیا؟ اچھا کیا، وہی تو میں نے کہا ہے۔ اب آپ ایک مسلم کے بارے میں بدگمانی کریں گے تو آپ کا حکم کیا ہے؟ نلے پہ دہلا میں رکھ رہا ہوں، ایک مسلمان کے حق میں جب کوئی معاملہ ہو تو اسے محمل حسن پہ پڑھنا چاہیے، ایسی چیز پر محمول کرنا جبکہ گنجائش ہے۔ اب بتائیے آپ نے کیوں کیا ایسا؟ چلیے بہرحال فَأَمْضَىٰ شَهَادَتَهُ، تو انہوں نے ان کی گواہی کا امضا کر دیا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کی گواہی قابل قبول ہے، بہت آسانی سے مسئلہ حل ہو گیا۔ وکان ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فی ولیمۃ فی الکوفہ ففیہا العلماء والاشراف، امام ابو حنیفہ کوفے میں ایک ولیمے میں شریک تھے، اس میں علماء اشراف بڑے بڑے لوگ ہے نا، شرفاء اور علماء کی جماعت تھی۔ وقد زوج صاحبها ابنیہ من اختین، واقعہ یہ ہوا کہ جو صاحبها میں ہا ضمیر تو ولیمے کی طرف جو ہے یا کوفہ کی طرف ہے؟ جس نے ولیمے کا اہتمام کیا تھا نا، مالک جو تھا، ذمہ دار تھا، جو داعی تھا ولیمے کا، وہ اس نے کیا کیا، اپنے دو بیٹوں کو دو بہنوں سے نکاح کرا دیا۔ دو بہنیں مطلب کوئی اور ہوتا ہے نا کہ دو بیٹے اس کے ہیں اور جہاں پہ شادی کی ہے وہ بھی آپس میں دو بہنیں ہیں، دو بہنیں، یہ دو بیٹے آ کر کے دونوں محبت سے رہیں گی۔ تو ہوا کیا مسئلہ، فغلطت النساء فزفت کل بنت الی غیر زوجها، تو عورتوں نے گڑبڑی کر دی، ادھر کی بیوی ادھر بھیج دی، ادھر کی دلہن ادھر بھیج دی، دلہنیں بدل گئی۔ تو عورتوں نے کیا کیا، پہلے تو بات چیت کر کے چہرہ دیکھو کر کے سب ہوتا نہیں تھا، ارینج میرج جس کو بولتے ہیں، شادی لگایا ہو گیا، کون جانتا ہے کون، تو عورتوں نے غلطی سے ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر بھیج دیا۔ فزفت کل بنت الی غیر زوجها، ہر بیٹی بھیج دی گئی اپنے شوہر کے غیر کی طرف، اور معاملہ یہ ہوا کہ وہ دخل بہا، زفاف بھی ہو گیا۔ یہ دیکھو مسئلہ، گھونگٹ اٹھاتے ہی پتہ چل جاتی کہ میری والی نہیں ہے تو لاحول پڑھ کے باہر آتے، مگر وہ تو پتہ ہی نہیں تھا کون ہے، اس نے سمجھا میری والی ہے اور اس نے سمجھا کہ میری والی ہے، تو دونوں جو ہے مشغول ہوئے۔ فافتى سفیان بقضاء علی، اب یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ اب اس کا حل بتائیے۔ صبح جب ہوئی تو پتہ چلا کہ دلہنیں بدل گئی ہیں اور دونوں دوسری کی بیوی سے مل چکے ہیں، تو حضرت سفیان، ہو سکتا ہے سفیان ثوری مراد ہوں، سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیصلہ تھا اس فیصلے کو استعمال کیا اور وہی فیصلہ یہاں پہ کیا، اور وہ کیا کہ علی کل منہم المہر وترجع کل الی زوجها یا ترجع کل الی زوجها، کہ ان میں سے ہر ایک کو مہر دینا پڑے گا اور ہر دلہن اپنے شوہر کی طرف چلی جائے گی، کیونکہ یہ وتی بالشبہ ہے، دوسرے کی زوجہ کو اپنی زوجہ سمجھ کر کے وتی کرنا، یہ کیا ہے، وتی بالشبہ، اس سے کوئی ایسا حکم نہیں لگے گا حرمت کا یا زنا کا، کوئی ایسا حکم نہیں، لیکن چونکہ استمتاع ہو چکا ہے تو کوئی استمتاع عقر سے یا مہر سے خالی نہیں ہو سکتی، اس لیے مہر دے اور جس کی بیوی پھر اس کو لوٹا دے، یہ ایک حل تھا۔ فسئل الامام، تو امام ابو حنیفہ سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ بتائیے اس مسئلے کا حل کیا ہے، فقالا، تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا علی بالغلامین، دونوں لڑکوں کو لے کے آؤ، تو دونوں لڑکے آپ کے ہیں، ڈبل ڈبل ولیمہ آپ نے کیا ہوا ہے، ان کو لے کے آؤ۔ فأتي بہما، ان دونوں لڑکوں کو لایا گیا امام کی بارگاہ میں، فقال، تو امام ابو حنیفہ نے اس سے کہا ایحب کل منکما ان یکون المصاب عنده، کیا تم دونوں میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ جس تک تم پہنچے تھے وہ تمہارے پاس ہی رہے، مصاب یعنی اصبتہا ان یکون المصاب، یا مصابہ کہہ لیجئے، تقریباً کہہ دیا گیا لیکن مصاب سے مراد مصابہ ہے، جو دلہن تمہارے پاس تھی، جس تک تم پہنچے، جو تمہارے کنٹرول میں تھی، تصرف میں تھی، وہ تمہیں پسند ہے کہ نہیں ہے، اچھی لگی کہ نہیں لگی، تم نے تو پوری رات گزاری، اچھی لگی،
تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے پاس رہے؟ قالا نام، کہا ہاں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جس کے ساتھ میں نے رات گزاری وہی میرے پاس رہے۔ فقال لکل منہما، تو امام ابو حنیفہ نے ان دونوں میں سے ہر ایک سے کہا ایسا کرو، طلق التی عند اخیک ففعلا، تم طلاق دے دو اس کو جو تمہارے بھائی کے پاس گئی ہے، یعنی تمہاری دلہن تمہارے بھائی کے تصرف میں چلی گئی ہے تو تم اس کو طلاق دے دو، ففعلا، اور اس سے کہا کہ تمہاری دلہن کس کے پاس چلی گئی تم بھی اسے طلاق دو۔ دونوں نے طلاق دی، ثم ہمارا بے تجدید نکاح، اور پھر فوراً آپ نے تجدید نکاح کو حکم دیا، فوراً نکاح کرو۔ فقام سفیان فقبلوا بین عینیہ، تو حضرت سفیان ثوری کھڑے ہوئے اور جو ہے ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ لے لیا، پیشانی پہ۔ کیا دماغ پایا، اتنا شاندار فیصلہ، شرعی طور پر بھی صحیح ہو گیا اور سماجی مسئلہ حل ہوا ہے بہت بڑا۔ مسئلہ شرعی تو وہ بھی تھا، یہ بھی ہے۔ شرعی مسئلے میں یہ کہ فوراً تجدید، کیونکہ جس کی منقوحہ تھی وہ اس کے پاس رہی نہیں، تو جب طلاق دیں گے تو عدت کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، عدت کی ضرورت نہیں، فوراً طلاق دیتے ہی وہ نکاح سے خارج ہو، فوراً دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ تو اس کی زوجہ جو تھی اس کے پاس چلی گئی تھی اور اس کے ساتھ رہ لیا، تو وہ بہتر ہے کہ وہ اسی کے ساتھ رہے، جس کے ساتھ رات گزاری اسی کے ساتھ رہے، اور یہ جس کے ساتھ رات گزاری اس کے ساتھ رہے۔ کتنا بڑا سماجی مسئلہ حل ہوا۔ غیرت جو ہوتی ہے نا، زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ معاملہ تو صحیح ہو جاتا کہ مہر دے دو پھر اپنی پاس چلے جاؤ، تو یہ سوچے گا ہمیشہ کہ میری زوجہ جو میری ہے وہ میرے بھائی کے تصور، اب بھائیوں میں تھوڑی دوری شروع ہوگی، پھر اپنی بیوی اچھی نہیں لگے گی۔ غیور مرد جو ہوتے ہیں وہ غیرت کھاتے ہیں اس سے کہ کسی کے تصرف میں کوئی عورت لڑکی رہی ہو تو پھر وہ میرے نکاح میں آئے، وہ میرے تصرف میں۔ ہر غیور مرد اس سے غیرت کھاتا ہے نا۔ اسی غیرت کا تقاضا تھا حضرت معاذ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا سعد بن عبادہ، وہ کہتے تھے کہ میں کسی کی مطلقہ سے نکاح کروں گا نہیں اور اپنی بیوی کو کسی کے نکاح میں دوں گا نہیں، طلاق دوں گا نہیں، جو میری ہے وہ میری ہی رہے گی، بس ختم۔ کسی کی بیوہ سے نکاح کروں گا نہیں، اور جو میری ہے اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ میری زوجہ کسی کے تصرف میں کیوں جائے گی اور کسی اور کے نکاح میں رہے گی جو رہ چکی ہو یا تصرف میں؟ نہیں، میں نہیں، قریب بھی نہیں جاتا۔ یہ غیرت جائز ہونے کے باوجود، مگر یہ غیرت جو ہے نا یہ کام کی ہے، تو کسی غیور مرد کی غیرت کی وجہ سے یہ معاملہ خراب ہو سکتا، سماجی ماحول مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ محبت وہ اعلیٰ درجے کی نہیں ہوگی جو میاں بیوی میں ہونی چاہیے۔ اپنی بیوی اپنے پاس رہے، اپنے تصرف میں تھی اور اپنی منقوحہ بھی ہے، اپنے تصرف میں بھی ہے، پھر ٹوٹ کے چاہو اس کو، کھل کے محبت کرو۔ لیکن کسی اور کے تصرف میں رہی ہے، چلو بھائی قانونی محبت چلے گی۔ تو یہ سماجی مسئلہ ہوتا ہے۔ امام صاحب نے کیا کیا؟ ہاں، سماجی مسئلہ حل کر دیا، اور کیا شاندار زندگی ان لوگوں کی گزری ہوگی پھر۔ تو حضرت سفیان نے کھڑے ہو کر کے امام ابو حنیفہ کو کیا کیا؟ پیشانی چوم لی۔ چلیے، تو اس پہ ہمارا تبصرہ ہو گیا۔ آپ لوگوں نے کچھ لکھا؟ کوئی ڈالے کچھ واقعات پہ، کچھ آپ کا تبصرہ، کوئی چیز آئی؟ لکھتے ہی نہیں ہو آپ لوگ، کچھ فائدہ ہی نہیں اٹھا رہے ہو، چلو ٹھیک ہے۔ وحكى الخطيب الخوارزمي أن كلب الروم أرسل إلى الخليفة مالا جزيلا على يد رسوله وأمره أن يسأل العلماء عن ثلاث مسائل۔ چلیے یہ دیکھیں کیا مسئلہ ہے، یہ کون سا واقعہ ہے، اچھی طرح سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ خطیب خوارزمی نے ایک واقعہ بیان کیا کہ کلب روم سے مراد رومی بادشاہ ہے یا کوئی کون ہے کہ کل مجازن بول دیا ہے، کتا تو ہوگا نہیں کہ وہ مال جزیل بھیجے۔ تو کلب روم نے کیا بھیجا؟ خلیفہ کی بارگاہ میں بہت دولت بھیجی، علی ید رسول ہی، اپنے ایک قاصد کے ہاتھ پہ، وہ امرہ ان یسأل العلماء، اور خلیفہ کو حکم دیا کہ اپنے علماء سے 3 باتیں پوچھئے۔ کیا پوچھئے؟ 3 سوالات کریے۔ فَإِنْهُمْ أَجَابُوكَ فَقَدِّمْ لَهُمُ الْمَالَ، تو اگر وہ آپ کو تینوں سوال کے جوابات دے دیں
تو پھر یہ دولت میں جو دے رہا ہوں سب ان کو دے دیں. یہ علماء اس لائق ہیں کہ ان کو یہ دولت ملنی چاہیے. انعام، تحفہ. ٹھیک ہے. وَإِن لَّمْ يُجِيبُوكَ فَاطْلُبْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْخَرَاجَ، اور اگر یہ لوگ جواب نہ دے سکے تو مسلمانوں سے آپ خراج لیجیے، ٹیکس لیجیے. وہ اس لائق نہیں ہے، وہ صحیح مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے، اس کا مطلب مسلمان ہی نہیں ہے وہ سب ذمہ والے، ان سے ٹیکس لیجیے، خراج لیجیے. فَسَأَلَ الْعُلَمَاء، تو اب وہ سوالات پوچھ لیے علماء سے. فَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِمَا فِيهِ مَقْنَعٌ، تو کوئی جواب ایسا نہ دے سکا جس پہ دل کو اطمینان ہوتا، قناعت کر سکتے نا، ذرا سمجھ میں آتی بات، تشفی ہوتی، جس میں کیا ہوتی، کوئی ایسی بات کوئی پیش نہیں کر سکا ان تینوں سوالات کے جواب میں، اس میں قناعت کر سکتے کہ چلو ٹھیک ہے، چلو کام چل گیا. وَكَانَ الْإِمَامُ إِذْ ذَاكَ صَبِيًّا حَاضِرًا مَعَ أَبِيهِ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي جَوَابِ الرُّومِ فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ فَقَامَ وَاسْتَأْذَنَ مِنَ الْخَلِيفَةِ فَأَذِنَ لَهُ. کیا ہوا؟ امام صاحب جو ہے اس زمانے میں بچے تھے، بچے کی دیکھیے ذہانت. حاضرًا مع ابی، اپنے والد کے ساتھ اس دربار میں حاضر تھے. فاستاذنوا فی جواب الرومی، تو وہ رومی کتے نے جو بھیجا تھا اپنے فرستادہ کو 3 سوال لے کر کے، تو امام صاحب کہے کہ میرے والد گرامی آپ اجازت دیجیے میں اس کا جواب دیتا ہوں، میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں. فلم یادن لہو، تو والد تو بیچارے بڑے کرم فرما ہوتے، پتہ نہیں جواب دے پائے گا کہ نہیں، بے عزتی ہو جائے گی، ہے نا. چپ، اپنی حد میں رکھ. فلم یادن لہو، تو امام صاحب کے والد صاحب نے اجازت. امام صاحب پہ دماغ دیکھیے، اب ابو کو کیسے کراس کر سکتے ہیں، ایک راستہ ہے مگر دینا ہے جواب مجھے کو، چھوڑنا نہیں اس رومی کو، نالائق کتے کو، اس کتے کو چھوڑنا نہیں ہے. فقام واستأذن من الخلیفہ، امام صاحب اٹھے اور خلیفہ سے اجازت دی. فاذن رہو، اب خلیفہ نے اجازت دی تو اب کون، اب باپ کی اطاعت سے بڑھ کے خلیفہ کی اطاعت. خلیفہ صاحب آپ اجازت دیجیے میں اس کا جواب دوں گا، اس رومی کتے کا. وکان الرومی علی المنبر، وہ رومی جو ہے وہ ممبر پہ تھا، اس نے 3 سوال پیش کیے تھے، چلو بتاؤ سب لوگ سوال کے جوابات بتاؤ، کوئی جواب نہیں دے سکا. تو امام صاحب کو اجازت جب مل گئی خلیفہ کی طرف سے، تو والد صاحب تو خود دعا کر رہے ہوں گے، یا اللہ بہترین میرے بیٹے کا جواب مل جائے. ٹھیک ہے. فقال له، امام صاحب نے کہا اسائل انت، کیا تم سائل ہو، تم سائل ہو کہ نہیں ہو، بتاؤ سائل ہو. قال نام، تو رومی کتے نے کہا ہاں ہاں. قال انزل، ادھر ادھر، ممبر سے نیچے اترو، تمہارا سوال. تم جب سائل ہو تو سائل کو ممبر کے بنے نہیں، ممبر کے نیچے ہونا چاہیے. انزل مکانک الارض و مکان الممبر، تمہارا مقام زمین پر ہے اور میرا مقام ممبر پہ، میں چڑھوں گا، نیچے اترو. سب کے سامنے ذلیل کیا. پر نزل الرومی، تو رومی کو نیچے اترنا پڑا. وصعد ابو حنیفہ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ممبر پہ چڑھ گئے. کیا مزہ آتا ہوگا، پورا دربار لگا ہوا ہے، سارے بڑے بڑے علماء اشراف موجود ہیں، اور امام صاحب ایک بچہ ہو کر کے ممبر پہ چڑھ گئے، ہے نا. پھر کیا ہوا، تو فقال، اب امام صاحب کہنے کہ پوچھو چلو. کتنا دماغ رہا ہوگا، کتنا حوصلہ. امام صاحب حوصلے کی بھی مانی چاہیے. کوئی چیلنج کرے اور وہ بھی رومن امپائر کا کوئی آدمی ہو اور آ کے ممبر پہ میں جواب دوں گا، پتا نہیں کیا کیا سوال ہوگا. خیر سوالات تو آئی گئے ہوں گے سامنے، یا جو بھی ہوگا میں جواب دوں گا. فقال سل، چلو پوچھو. فقال ای شیء کان قبل اللہ تعالی، یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کون سی چیز تھی. تو امام صاحب نے کہا حل تعریف العدد، تم عادات جانتے ہو، 1 2 3 4 5 نمبر یاد ہے. کہا ہاں ہاں جانتا ہوں. تو فرمایا ما قبل الواحد، بتاؤ ایک سے پہلے کیا ہے.
بولو ایک سے پہلے کیا ہے؟ تو کہا کہ هو الاول، وہ تو پہلا ہے، واحد تو پہلا ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ یہ کیسا سوال ہو گیا؟ لیس قبلہ شیء، ایک سے پہلے کچھ نہیں، ایک ہی سے سب شروع ہوتا ہے. قال، تو امام صاحب نے فرمایا اذا لم يكن قبل الواحد المجازی اللفظی شیء فکیف یکون قبل الواحد الحقیقی. جب واحد مجازی لفظی سے پہلے کوئی چیز نہیں ہو سکتی تو واحد حقیقی سے پہلے کوئی شے کیسے ہو سکتی؟ ایک سے پہلے جس کو لفظ نے ایک کہا ہے، ایک سے پہلے کچھ بول نہیں رہے ہو آپ، ایک سے پہلے کیا ہے؟ کچھ نہیں بول رہے ہو، اس کا مطلب کچھ ہے نہیں. تو جب لفظی واحد لفظی کے ساتھ سے پہلے کچھ نہیں ہے تو واحد حقیقی سے پہلے کچھ کیسے ہو سکتا؟ وہی سب سے پہلے ہے، تو اس سے پہلے کا سوال ہی بیکار ہو گیا. چلیے. فقال الرومی، رومی نے کہا فی ای جہت وجہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی ذات کس طرف ہے، کس جہت میں ہے؟ بتاؤ کس ڈائریکشن میں، کدھر ہے اللہ تعالیٰ؟ کدھر ہے؟ کدھر ہے بتاؤ. اعلیٰ تو فرمایا اذا اوقدت السراج فإلی ای وجہ نورہ. تم مجھے یہ بتاؤ کہ جب چراغ تم جلاتے ہو تو چراغ کا نور کس ڈائریکشن میں جاتا ہے، کس جہت میں ہوتا ہے؟ جب چراغ جلاتے ہو تو چراغ کی روشنی کس جہت میں ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا ذاک نور یستوی فیہ الجہات الاربع، وہ چراغ کا نور تو نور ہے، اس میں تو چاروں جہتیں بالکل برابر ہوتی ہیں. ایک جہت میں کیسے؟ ایک جہت میں ہو دوسری جہت میں نہ ہو. نور کا معاملہ یہ نہیں ہے، ساری جہتیں برابر ہیں اس کے لیے. فقالا، تو امام صاحب نے فرمایا اذا کان النور المجازی المستفاد الزائل لا وجہ له الى جہت فنور خالق السماوات والارض الباقی الدائم المفیض کیف یکون له جہت. فرمایا کہ جب نور مجازی کا یہ معاملہ ہے جو کہ مستفاد ہے، آگ جلاتے ہیں تب جا کے وہ نور ظاہر ہوتا ہے، جو مستفاد ہے، اور جو ختم بھی ہوتا ہے، پھونکوں سے اڑا دو تو ختم ہو جائے. جو مستفاد ہے اور زائل بھی ہو جاتا ہے، ایسا نور مجازی کا معاملہ یہ ہے کہ کسی جہت میں اس کا وجود یا اس کا چہرہ کسی جہت میں نہیں ہے، اس کی ذات کسی جہت میں نہیں ہے، ساری جہتیں برابر ہیں. تو وہ نور جو کہ خالق السماوات والارض کا نور ہے، جو باقی ہے، جو دائم ہے، جو سارے نور کا افاضہ کو فرماتا ہے، ہر چیزوں کو وجود دیتا ہے، کیف یکون لہ جہت، تو کیسے اس کے لیے کوئی جہت خاص ہو جائے گی؟ ہر طرف اسی کا فیضان ہے، تو کیسے کوئی ایک جہت خاص ہو جائے گی کہ اس جہت میں ہے دوسری جہت میں نہیں ہے؟ ساری جہتیں برابر اس کے لیے، کوئی جہت سے خاص نہیں ہے، وہ جہت سے پاک ہے وہ. ہاں جواب ہو گیا. قال الرومی، تیسرا سوال بماذا یشتغل وجہ اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کی کیا مصروفیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مصروفیت کیا؟ بتاؤ کیا کر رہا ہے؟ صبح میں کیا کرتا ہے، شام میں کیا کرتا ہے، دوپہر میں کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ تو اس کے جواب میں ایک مناظر نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے تم کو ذلیل کر رہا ہے اس ٹائم. اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ کہا اس وقت میرے ذریعے تم کو ذلیل کر رہا ہے. جب سوال سمجھ آیا؟ امام صاحب سے جب سوال ہوا تو کیا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا کام کیا ہے، کیا کر رہا ہے؟ قال اذا كان على المنبر مشبہ مثلک نزلہ، نزلہ یا انزلہ ہے، واذا كان على الارض موحد مثلی رفعہ. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جب منبر پر تم جیسا تشبیہ دینے والا مشبہ موجود ہو تو اللہ تعالیٰ اسے زمین پہ اتار دیتا ہے، اور جب زمین پر میرا جیسا موحد ہو تو اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا کرتا ہے. دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. کیا کہ نہیں کیا ابھی اللہ نے؟ کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اس کا کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے. آج اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ ایک کو ممبر سے نیچے اتارا ہے اور ایک کو زمین سے ممبر پہ چڑھایا ہے. فترک المال وعاد الی الروم، تو سارا مال چھوڑا اور روم واپس چلا گیا. سارا مال تو امام صاحب کو ملنا چاہیے تھا، پتہ نہیں کیا ہوا اس کے بعد.
چلو یہ واقعہ ہو گیا. اس میں ذکاوت و ذہانت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، حاضر جوابی، جو کہہ دیا اس کا جواب. چلیے، فرماتے احتاج الامام الى الماء في طريق الحاج فصاب مع اعرابيا قربة ماء فلم يبعه الا بخمسة دراهم فاشتراه بها ثم قال، امام صاحب کو پانی کی ضرورت پڑ گئی حاجیوں کے راستے میں، حج کی راہ میں جا رہے تھے، تو امام صاحب کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ پانی کی ضرورت پڑ گئی. فصاب مع اعرابین، تو ایک اعرابی سے پانی کے ایک مشکوزے کا مول بھاؤ کیا. آپ نے بیچ دو نا، مجھ کو بیچ دو، کتنے بیچو گے اتنے بیچیں، کم کر دو تھوڑا. مول بھاؤ کیا. فلم یبیعہ الا بخمسۃ دراہم، تو بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوا 5 سے کم میں. پتہ نہیں کتنا مانگ رہا ہوگا، کچھ کمی بیشی کی بات ہوئی ہوگی تو 5 پر آیا، اور 5 سے نیچے. اب 5 درہم کا پانی ایک مشکیزہ، یہ تو بہت مہنگا ہو گیا. پانی کی حیثیت کیا ہے کہ اتنا، 1 درہم میں یا آدھی درہم میں پانی ملنا چاہیے تھا ایک مشکیزہ. 5 درہم مانگ لیا اس نے. یہ کم کرا رہے ہیں، وہ کم نہیں کر رہا ہے، اتنا ضدی آدمی، اور مجبوری کا فائدہ. حج کے راستے میں حج کے مسافروں کی خدمت کرنی چاہیے، اس نے پانی بیچ کے حاجی سے کما لیا، امام صاحب سے کما لیا. کہ نہیں، اس سے کم میں نہیں دیں گے، لینا پڑا. فاشتراہ بہا، تو امام صاحب نے وہ پانی 5 دراہم میں خرید لیا. ثم قال له، اب پھر امام صاحب کا دماغ دیکھو. ثم قال له، پھر امام صاحب نے کہا اس سے، اچھا سنو، کیف انت بالصبیغ، تم کو ستو اچھا لگتا ہے؟ ستو 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 اچھا لگتا ہے؟ چنے کا ستو بہت شاندار ہے میرے پاس، ابھی ملا ولا کے ملیدہ بناتا ہوں، اچھا لگتا ہے؟ خیرے کے راستے میں، ہاں فری میں ملے گا، کیا کرنا ہے. کیف انت بالصبیغ، ستو چاہیے؟ فقال اريد، ہاں ہاں مجھے چاہیے. اريد فوضعه بين يديه، تو ستو جو ہے نا تیار کر کے امام صاحب نے اس کے سامنے رکھ دیا. فاکل ما ارادہ، جتنا چاہا اس نے کھایا. وعطش، اور پھر پیاس لگی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چنے کا جو ہے ستو رہا ہوگا شاندار والا، چنے کا ستو بھر پیٹ کھایا اس نے، اور اس کے بعد تو پیاس لگی. فطلب الماء، اور پانی تو آ چکا تھا امام صاحب کے پاس. اس نے کہا پانی پی، پلا دیجیے، آپ نے ستو کھلایا ہے تو سب فری میں دے دیں گے تم کو، تم ہی چالاک ہو ہیں. فطلب الماء، پانی مانگا. فلم یعطہ، امام صاحب نے پانی نہیں دیا. حتی اشتری منہ، ہاں، شربتن بخمستی دراہم، یا شربتن، یا شربتن، شربتن ایک گھونٹ یا ایک گلاس. تو دیا نہیں جب تک کہ وہ ایک گھونٹ پانی 5 دراہم میں نہ خریدے. میں دوں گا نہیں ایک گھونٹ 5 درہم میں. ایک مشکیزہ تم نے 5 درہم میں بیچا ہے نا، ہاں، اور مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے، تو تمہارا جواب یہی ہے. ہوش و حواس کی سلامتی کے ساتھ میں ایک گھونٹ 5 درہم میں بیچوں گا میں تم کو. لاؤ تو لو، ایک گھونٹ پانی بھی پلا دیا، 5 درہم واپس بھی لے لیا، پانی بھی بچ گیا، سب کام ہو گئے. اس کا بھی پیٹ بھر گیا ستو سے. کال آ رہی ہے.
چلو ہو گیا نا، یہ واقعہ بڑا زوردار رہا. اب اس پہ تبصرہ کون کرے گا؟ لوگوں نے مزے لے لے کے تو پڑھ لیا، کون تبصرہ کرے گا؟ ہوں